السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسٹڈی سیکرٹس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ میں جماعت نحم کی اردو کی نئی کتاب کا سبق نمبر 3 اخلاق حسنہ، جس کے مصنف سید سلیمان ندوی ہیں، کے مشقی سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی۔ آپشن ہے تشریح، وضاحت، تفسیر یا پھر عملی تفسیر۔ دوبارہ سنیں، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی تھی۔ آپشن الف ہے تشریح، آپشن بی ہے وضاحت، آپشن جیم ہے تفسیر اور آپشن دال ہے عملی تفسیر۔ تو اس کا درست جواب ہوگا دال، عملی تفسیر۔ سوال نمبر 2 ہے، فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا۔ فدق کے رئیس نے غلہ بھیجا۔ آپشن الف 2 اونٹوں پر، آپشن بے 3 اونٹوں پر، آپشن جیم 4 اونٹوں پر یا پھر آپشن دال 5 اونٹوں پر۔ درست جواب ہے 4 اونٹوں پر۔ فدا کے رئیس نے غلہ بھیجا 4 اونٹوں پر۔ سوال نمبر 3 ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ڈیش سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی ڈیش سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپشن الف ریشہ دوانیوں، آپشن بے فتنہ انگیزیوں، آپشن جیم سازشوں، آپشن دال شرارتوں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن دال شرارتوں۔ سوال نمبر 4 ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے عطا فرماتے۔ آپشن الف کم عمر بچے کو، آپشن بے نوجوان کو، آپشن جیم ادھیڑ عمر کو، آپشن دال ضعیف العمر کو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فصل کا میوہ سب سے پہلے کم عمر بچے کو عطا فرماتے۔ درست جواب ہے الف۔ سوال نمبر 5 ہے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا۔ آپشن الف ہے 8 برس، آپشن بے ہے 9 برس، آپشن جیم ہے 10 برس، آپشن دال ہے 11 برس۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا عرصہ لڑائیوں میں بسر ہوا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے 9 برس۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ نے لفظ برس نہیں پڑھنا بلکہ اس کے لفظ کی صحیح ادائیگی ہے برس۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت ڈیش کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ آپشن الف ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن بے ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپشن جیم ہے ابو عبیدہ
رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپشن دال ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ڈیش کو درست جواب ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آنے کی خبر ہوئی تو وہ باغ سے جا کر کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ لائے۔ مشقی سوالات میں دوسرا سوال ہمارے پاس ہے سبق اخلاق حسنہ کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ تو دوسرا سوال ہمارے پاس ہے سوالوں کے جواب اور متن کو مد نظر رکھ کر۔ متن سے کیا مراد ہے؟ متن سے مراد ریڈنگ ٹیکسٹ بک کی جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم نے سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کس سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سوال میں پوچھا گیا ہے کس سے پوچھا گیا؟ جواب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ جواب دوبارہ سنیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ سوال نمبر 2 ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کس نوعیت کے کام کاج کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے؟ جواب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے اور بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے خود ہی گانٹھ لیتے اور بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ سوال نمبر 3 ہے مسجد نبوی بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ مسجد نبوی بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا؟ جواب مسجد نبوی بنانے اور خندق کھودنے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب مزدوروں کے ساتھ مل کر کام کیا۔ سوال نمبر 4 ہے اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا اور اس کے بارے میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد تھا؟ جواب اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دیتے کہ مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ دوبارہ سنیں، اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا جس کے ذمہ قرض ہوتا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم دیتے کہ مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ آخری سوال ہمارے پاس ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسیوں کے بارے میں کیسا سلوک روا رکھنے کا فرمان ہے؟ جواب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچے دی ہوئی تراکیب کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، تراکیب سے کیا مراد ہے؟ تراکیب سے مراد الفاظ ہیں، لیکن یہ الفاظ سنگل نہیں ہیں، یعنی واحد لفظ نہیں ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ الفاظ ہیں۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہیں، یعنی لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک لفظ نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، تو کمپاؤنڈ ان کو بول سکتے ہیں، مرکب، اور مرکب کی جمع مرکبات۔ یہ الفاظ چونکہ زیادہ ہیں اس لیے ان کے لیے تراکیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور تراکیب وہ والے الفاظ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ خصوصیات شامل ہوتی ہیں، یعنی ایک لفظ جو ہے وہ اپنے اندر ایک خصوصیت نہیں رکھتا بلکہ ایک لفظ کے اندر بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، یعنی معلومات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تراکیب میں پہلا لفظ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بچوں، ہم نے تراکیب کے معنی بھی بتانے ہیں اور پھر ان کا جملہ بھی۔ تو پہلا لفظ ہے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ جملہ ہے حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے حسن اخلاق۔ معنی ہے اچھے اخلاق والا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ تیسرا ہمارے پاس ہے دادو دہش۔ دادو دہش سے مراد یا معنی سخاوت، فیاضی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت فیاض، سخی اور دادو دہش والے تھے۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد، اور جملہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے چہرہ مبارک۔ چہرہ مبارک معنی ہے نیک چہرہ۔ جملہ ہے اللہ رب العزت نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو خاص کشش عطا فرمائی تھی۔ آخری لفظ ہمارے پاس ہے عزم و استقلال۔ عزم و استقلال معنی ہے ارادہ، ثابت قدمی۔ جملہ ہے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزم و استقلال سے اپنے چچا کو جواب دیا کہ میں کسی بھی حال میں حق کے اعلان سے باز نہ رہوں گا۔